الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ آج جس موضوع پر میں نے عرض گزار ہونا ہے وہ موضوع ہے اچھی عادات کامیابی کا راز۔ عادات ہماری زندگی میں طاقت اور عوامل کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے کردار میں اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کی عادات آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ آپ جیسا انسان بننا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی بد عادت ہے۔ اگر آپ بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بعض عادات ترک کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر دیر سے اٹھنا، محنت سے جی چرانا، کام میں لیٹ کرنا، جلدی فیصلہ نہ کرنا، غیر مستقل مزاج ہونا۔ کامیابی کے لیے آپ کو ان عادات کے بجائے اچھی عادات کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی عادات اپنانا ہوگی۔ کامیاب ہونے کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ کامیابی خصوصاً مالی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ایمانداری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے اور ایماندار تاجر کو آخرت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ایماندار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے حصے سے زیادہ نہ لیں اور کسی بھی طرح اس چیز کو قبول نہ کریں جس پر آپ نے محنت نہیں کی۔ بددیانتی کی بہت سی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کم تولنا، کم ماپنا، اچھی کہہ کر خراب چیز دے دینا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ۔ بددیانتی کبھی چھپی نہیں رہتی، آج نہیں تو کل پکڑی جائے گی۔ بددیانتی کی بنیاد جھوٹ ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ اس سے فرد کا پورا کردار ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو چالاک اور ہوشیار محسوس کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ احساسات عارضی اور خود فریبی ہے، اور جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ہماری ساری ساکھ تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایماندار بنیں، یہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گی۔ شکر ایک اسلامی صفت ہے۔ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص جس نعمت پر شکر کرے گا میں اسے وہ نعمت اور بھی زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری در حقیقت احساس کا نام ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اس کی راہ میں استعمال ہو۔ شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، آسانیاں اور جو نعمتیں بھی آپ کو عطا کی ہیں وہ دوسروں میں بھی بانٹنا شروع کر دیں۔ اپنے رویے سے، اندازے سے، اپنے برتاؤ سے شکر گزار بنیے، کیونکہ اس کا پتہ برتاؤ یا عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ ایک برتاؤ ادب ہے۔ جو آدمی ادب نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو احترام سے بات نہیں کر سکتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔
جو اپنے رزق میں دوسروں کو شامل نہیں کرتا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے اور مزید حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی مخلوق کا بے حد خیال رکھیں۔ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان نعمتوں کی فہرست بنائیں جن کے لیے آپ اپنے رب کریم کے شکر گزار ہیں۔ مثال کے طور پر بینائی، سماعت، چلنا پھرنا، دوڑنا، اچھی صحت، اچھی تعلیم، چھوٹی یا بڑی کامیابی اور معمولی اور غیر معمولی خوشحالی وغیرہ۔ اس فہرست میں ہر وہ چیز شامل کریں جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں، خصوصاً وہ چیزیں جو آپ حاصل کرنا یا مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے اللہ کی نعمتوں کے لیے اپنے رب کے بے حد شکر گزار بنیں۔ صبر کرنا بھی کامیاب لوگوں کی ایک اہم خوبی ہے۔ جب بھی ہم صبر کریں تو چیزیں تیزی سے ہماری طرف آتی ہے۔ صبر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے ہم آنکھیں بند کر کے اور کوشش کو ترک کر کے پر امید ہو کر انتظار کرتے رہیں۔ انتظار با مقصد ہو، یہ نہیں معلومات اکٹھی کرنے اور مناسب منصوبہ بندی پر مشتمل ہو۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ غرور، حرص اور لالچ بے صبری کی سب سے بڑی وجوہات ہے۔ ہر فرد جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے جب کامیابی صبر مانگتی ہے۔ بے صبری کی وجہ سے اکثر بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی مقصد جلد حاصل نہیں ہوتا۔ کسی اہم منزل کی طرف کوئی مختصر راستہ نہیں ہوتا۔ صبر کریں، انشاءاللہ آپ کو منزل جلد مل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا اور جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو بھی دیں، لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ یہ صرف مادی چیزیں ہی نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو اپنا وقت دیں، مسکراہٹ دیں، سب کی بات کو غور سے سن لیں، اپنے منصوبے میں دوسروں کو شریک کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ارد گرد کے لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہم جو کچھ دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اس دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ لیکن دیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائے، نہ کہ بدلے کے لیے یا نمود و نمائش اور واہ واہ کے لیے۔ دیتے وقت ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اس کے بدلے کسی چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں اس سے صرف زندگی چلتی ہے، مگر جو کچھ ہم دیتے ہیں اس سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کامیاب ہونے میں مدد دیں۔ خوشحالی چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوشحال ہونے میں مدد دیں۔ کامیابی کے لیے خطرہ مول لینا لازم ہے۔ کوئی اہم اور بڑی کامیابی خطرہ لیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہادر بننا ہوگا۔ اپنے خالق پر یقین رکھیں، اس سے مدد طلب کریں اور حالات و واقعات سے خوف زدہ مت ہوں۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ خوف کے بغیر فرد بہادر نہیں ہوتا۔ بہادر بنے مگر بے وقوف نہ بنے۔ بے وقوفی اور بہادری میں فرق یہ ہے کہ بہادری میں ہم حالات کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں، یوں ہی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تمام معاملات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر خوف کے باوجود عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ حماقت میں ہم حالات کا جائزہ نہیں لیتے، تیاری نہیں کرتے، بلکہ بلا سوچے سمجھے کسی دانا سے مشورہ کیے بغیر عملی اقدامات اٹھا لیتے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں شرمندگی کا خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ناکامی کا سامنا کریں، اس سے سبق سیکھیں، جو کچھ سیکھیں پھر ان کی بنیاد پر نئے سرے سے کام شروع کریں۔ کم اہمیت افراد کی بھی نہیں جیتے
جبکہ کامیابی کی بنیادی خاصیت بہادری ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو بہادر بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے خطرات مول لیے اور کامیابیاں حاصل کی۔ ہمارے حالات، ہماری کامیابی اور ناکامی ہماری عادات کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ بد عادات کو ختم کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اچھی عادات کی وجہ سے کوئی بھی کام آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تمام عادات سیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں مؤثر اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی عادات کو بہتر بنائیں، اور بیان کی گئی 5 عادات کو اگر اپنی ذات کا حصہ بنا لیا جائے تو مؤثر باہمی تعلقات کے قابل بنا دیتی ہے۔ ان کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی تباہ کن رویوں اور پرانی عادات کو نئی پر اثر اور خوش کن عادات سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سہال اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دین اسلام کے احکامات پر جس طرح رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے بیان پر عمل کر کے دکھایا ہے تو آپ نے بھی اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا تو نہ صرف آپ کی دنیا فرسودہ ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔